السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینٹر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہمیں فہد نے کراچی سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں فہد کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام فہد ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہم 4 دوستوں میں عامر، علی اور زبیر کے ساتھ 2021 میں پیش آیا۔ یہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے جان کر شاید آپ کبھی بھی رات کے وقت کسی سنسان اسٹیشن پر جانے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ہم چاروں ہی ایڈونچرز کے بہت شوقین تھے۔ ہم نے سنا کراچی میں ایک ایسا ویران ریلوے اسٹیشن ہے جہاں رات کے وقت اکثر لوگوں کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور لوگ وہاں جانے سے رات تو دور کی بات دن کو بھی گھبراتے ہیں۔ ہم چاروں دوست کیونکہ ایڈونچر کے شوقین تھے، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ اس ڈر اور خوف کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور وہاں جا کر حقائق معلوم کیے جائیں۔ یہی سوچ کر ہم تقریباً رات کے 10 بجے اپنے گھروں سے نکلے، اور وہاں ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریباً رات کے 12 بج گئے۔ یہ رات 12 بجے کا وقت تھا جب میں، عامر، علی اور زبیر کراچی کے ایک ویران ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ یہ ریلوے اسٹیشن کئی سالوں سے بند تھا، مگر مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں آج بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کوئی اندیکھے مسافر، کوئی سرگوشیاں، کوئی سایہ دار مخلوق۔ ہم نے یہ سب مذاق سمجھا اور اسی لیے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم اسٹیشن پر پہنچے، ایک عجیب سی ٹھنڈک نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ وہ عام رات کی ٹھنڈ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خنکی تھی جو ہڈیوں کے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سا بوجھل پن تھا، جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو۔ ہم نے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر قدم رکھا ہی تھا کہ عامر چونک گیا۔ تم لوگوں نے سنا؟ کسی نے میرا نام لیا۔ اس نے ہمیں سرگوشی میں بتایا۔ ہم سب رک گئے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، اور کہیں کہیں زنگ آلود کھمبوں پر جھولتی بجلی کی تاریں اور کھمبوں پر لگے بلب ہلکی روشنی دے رہے تھے، مگر ہم میں سے کسی نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ شاید تیرا وہم ہوگا، فہد نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کی ہنسی میں ہلکی سی گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ لیکن جب عامر نے دوبارہ سرگوشی سنی، اس بار سب نے محسوس کیا کہ اسٹیشن کے کسی تاریخ کونے میں واقعی کوئی ہمیں پکار رہا تھا۔ یار، یہ جگہ عجیب لگ رہی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے، زبیر نے دبے دبے لہجے میں کہا، مگر زبیر کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ اس نے پلیٹ فارم کے آخر میں کھڑی ایک پرانی بوگی کی طرف اشارہ کیا۔ چلو دیکھتے ہیں، شاید اندر کوئی سراغ ملے۔ ہم بوگی کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو بوگی میں ہمیں ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا، جو سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بھائی، آپ کون ہیں؟ زبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آدمی نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کسی پرانے آئینے میں عکس نظر آتا ہے۔ پھر وہ اچانک دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ زبیر نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ہوا میں سرگوشیاں تیز ہو گئیں، جیسے درجنوں لوگ
ایک ساتھ بول رہے ہوں مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ زبیر اچانک اسٹیشن ماسٹر کے پرانے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں ایک بوسیدہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر اندھیرا تھا مگر زبیر کو لگا جیسے کوئی وہاں موجود ہے۔ ایک پرانی میز پر گرد آلود فائلیں رکھی تھیں۔ زبیر نے جیسے ہی ایک فائل اٹھائی اور اس کو کھولا، اس پر تازہ خون کے دھبے نظر آئے۔ اس نے فائل فوراً دور پھینک دی اور کہا، یہ کیا؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ اور پھر اسے سامنے پڑی کرسی پر کسی کا سایہ نظر آیا۔ جیسے ہی زبیر نے دوسری فائل اٹھائی، دروازہ زوردار آواز میں بند ہو گیا۔ زبیر نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اندر سے بند کر دیا ہو۔ اندر سے زبیر کی کھٹی کھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود ہی کھل گیا اور زبیر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ اب ہمیں واقعی لگا کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ پھر اچانک پلیٹ فارم پر ایک تیز روشنی چمکی اور ایک تیز رفتار ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی، مگر یہ عام ٹرین نہیں تھی۔ اس کی کھڑکیوں میں سائے ہل رہے تھے اور اندر سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیا؟ عامر چیخا۔ ہم سب نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ہمارے قدم جیسے زمین میں جم چکے ہوں، جیسے کسی نے ہمیں جکڑ لیا ہو۔ ٹرین قریب آتی جا رہی تھی اور اس کے دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور وہ ٹرین جو ہمارے سامنے تھی، اچانک اس میں سائے حرکت کرنے لگے اور اسٹیشن کے چاروں طرف سرگوشیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ اسٹیشن پر جمع ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں، لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل ویسا ہی ماحول تھا جیسے ٹرین کسی اسٹیشن پر آ کر رکتی ہے اور وہاں سے مسافر اپنے اسٹیشن پر اترتے ہیں اور جنہیں آگے جانا ہوتا ہے وہ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں۔ ہر طرف چہل قدمی اور گہما گہمی کا عالم ہوتا ہے۔ یہ سب سرگوشیاں، آوازیں ہمیں محسوس تو ہو رہی تھیں، سنائی تو دے رہی تھیں، لیکن ہمیں کوئی بھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ٹرین کی سیٹی بجی اور ٹرین نے آہستہ آہستہ آگے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں ٹرین میں بہت سارے سائے نظر آنے لگے۔ جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے سرگوشیوں کی آوازیں بھی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھیں، اور آخرکار جب ٹرین نے اسٹیشن کو چھوڑ دیا، اس کے چند لمحوں بعد ہی تمام سرگوشیاں بھی ختم ہو گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے ٹرین کے چلے جانے کے بعد اسٹیشن پر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ اسٹیشن کی جیسے ساری گہما گہمی ٹرین کے چلے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسا ہی ماحول یہاں پر بھی تھا، لیکن ہم پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ ہم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ہمارے قدم ایسے جیسے زمین میں گڑ چکے ہوں۔ لیکن پھر اچانک اسٹیشن پر دوبارہ سے سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے کوئی دور سے ہمیں بلا رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ایسے جیسے سب کچھ نارمل ہو چکا ہو اور ہم سب پر جو سکوت طاری تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک عامر نے ایک چیخ ماری اور جب ہم نے اس کی طرف دیکھا وہ وہاں نہیں تھا۔ اچانک ہمیں سامنے بوگی میں کچھ سایوں کی حرکت محسوس ہوئی۔ عامر کہاں گیا؟ زبیر کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ ہم سب عامر کو ڈھونڈنے کے لیے اسٹیشن کی ویران بوگیوں کی طرف بڑھے۔ فہد نے ایک پرانی بوگی کے اندر جھانکا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا؟
میں نے پوچھا، اندر کوئی ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زبیر نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اندر روشنی کی۔ ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک سایہ دار مخلوق کھڑی تھی۔ اس کا جسم دھواں سا تھا، جیسے وہ مکمل طور پر حقیقی نہ ہو۔ جیسے ہی روشنی اس پر پڑی، وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ پھر ہمیں اچانک ایک اور سائے کے پیچھے زبیر بے ہوش پڑا ہوا دکھائی دیا۔ ہم نے زبیر کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے پلیٹ فارم پر ایک عجیب سا سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ انسانی قد کا تھا، مگر اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بس دو گہرے گڑھے تھے جو خلا کی طرح کالے تھے۔ چلو یہاں سے فوراً، علی چلایا اور ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب ہمارے ساتھ عجیب واقعہ یہ ہوا، جتنا ہم دوڑتے جا رہے تھے اتنا ہی ہمیں لگتا کہ اسٹیشن بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ دروازے، سیڑھیاں، سب کچھ ایک نہ ختم ہونے والے بھنور میں بدل رہا تھا۔ یہ جگہ ہمیں نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ یہ جگہ ہمیں نکلنے نہیں دے گی۔ اچانک پھر ہم نے اونچی اونچی زوردار آواز میں قرآنی آیات اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے آیت الکرسی کا ورد جاری کیا، سایوں کی وہ سرگوشیاں اب چیخوں میں بدلنے لگیں۔ ایسی خوفناک چیخیں جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیخیں ختم ہونے لگی اور اس ویران اسٹیشن پر ایک ایسا سکوت طاری ہو گیا کہ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی، جیسے وہاں پر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا اور ہم بھاگتے ہوئے اسٹیشن سے بہت دور نکل آئے، لیکن ابھی تک ہم مسلسل بھاگ رہے تھے۔ ہمارے دلوں میں ابھی بھی وہی خوف طاری تھا اور زبان پر آیت الکرسی اور قرآنی آیات کا ورد جاری تھا۔ اور آخرکار بھاگتے بھاگتے ہم ایک مین سڑک پر پہنچے، جہاں پر بہت سی گاڑیوں کی آمد رفت جاری تھی، جنہیں دیکھ کر ہم نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن ہم سب پر ابھی بھی وہ خوف طاری تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اللہ اللہ کر کے ہم سب صبح تک اپنے گھروں کو پہنچے۔ اس واقعہ کے بعد تقریباً پورے ایک ہفتے تک ہم سب کو بخار رہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ہماری حفاظت فرمائی اور ہمیں صحیح سلامت وہاں سے نکالا۔ امید کرتا ہوں آپ کے لسنرز کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہمیں گجرات سے شاہد نے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں شاہد کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام شاہد ہے اور میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا۔ اگر آپ نے کبھی سنسان راستوں پر سفر کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رات کے وقت وہ راستے کتنے زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ مگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ بہت ہی زیادہ بھیانک اور خوفناک تھا۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ 2020 میں پیش آیا، جب ہماری پوری فیملی نے ناردرن ایریاز کی سیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں، میری بڑی بہن سارہ، چھوٹی بہن زینب، امی اور ابو، ہم سب ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے نکلے۔ راستے میں ہنسی مذاق چل رہا تھا اور ہم سب مزے سے سفر کر رہے تھے۔ مگر جیسے جیسے اندھیرا بڑھنے لگا، راستہ بھی سنسان ہوتا گیا۔ گھنے درختوں کے سائے، خاموشی اور ہوا میں بڑھتی ہوئی خنکی، سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ پھر اچانک گاڑی کے ریڈیو نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ابو نے حیرانی سے ریڈیو بند کیا، مگر کچھ لمحوں بعد وہ خود بخود دوبارہ سے آن ہو گیا اور اس میں عجیب و غریب سرگوشیاں آنے لگیں۔ ہمیں لگا شاید سگنل کا مسئلہ ہوگا، مگر پھر زینب نے پیچھے دیکھ کر کہا،
وہ آدمی کون ہے؟ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف چونک کر دیکھا۔ کون سا آدمی؟ ابو نے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ابھی تھا، وہ پیچھے درختوں میں کھڑا تھا، وہ ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا مگر پھر ایک سایہ جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ ابو نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی مگر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہو۔ وہ ایک سایہ تھا، لمبا، دھندلا اور غیر انسانی۔ میں نے شیشے سے جھانک کر دیکھا مگر جیسے ہی روشنی اس پر پڑی وہ فوراً غائب ہو گیا۔ سارا نے گھبرا کر کہا، ابو گاڑی روکیں، یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی۔ ابو نے گاڑی روک دی اور جیسے ہی ہم نے باہر جھانکا ہمیں سڑک کے کنارے ایک پرانا بوسیدہ ہوٹل نظر آیا جس پر مٹی اور کائی جمی ہوئی تھی۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دروازے پر ایک چراغ جل رہا تھا، جیسے کوئی ابھی بھی وہاں پر موجود ہو۔ ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے ابو نے فیصلہ کیا کہ پانی لے لیا جائے۔ جیسے ہی ہم ہوٹل کے اندر داخل ہوئے ماحول مزید عجیب ہوتا گیا۔ اندر کی میزیں اور کرسیاں بکھری پڑی تھیں اور دیواروں پر پرانے بوسیدہ فریم لگے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو ہمیں دیکھتے ہی بولا، تم لوگ یہاں نہیں رک سکتے، جاؤ، فوراً چلے جاؤ۔ مگر کیوں؟ ابو نے حیرت سے پوچھا۔ بوڑھے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سیاہ پڑ چکی تھیں، بالکل خالی، کیونکہ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے گاڑی میں واپس بیٹھ کر فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی سڑک کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ہمیں ہر طرف صرف جنگل اور اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ سارا نے پیچھے دیکھ کر چیخ ماری، امی زینب کہاں ہے؟ ہم سب مڑ کر دیکھنے لگے۔ زینب سیٹ پر نہیں تھی۔ امی کی چیخیں گونجنے لگی اور ابو نے فوراً بریک ماری۔ ہم سب باہر نکلے اور زینب کو پکارنے لگے مگر جنگل کی گہری خاموشی کے سوا کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اچانک گاڑی کے اندر سے زینب کے ہنسنے کی عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی اور نے زینب کی ہنسی کو چرا لیا ہو۔ ہم نے گاڑی کے اندر جھانکا۔ زینب سیٹ پر بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ ابو نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور بجائے آگے جانے کے ہم گھر کی طرف پلٹے۔ اللہ اللہ کر کے جب ہم گھر پہنچے تو زینب کی طبیعت اور زیادہ بگڑ چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم سب فوراً اسے ہاسپٹل لے گئے لیکن سب رپورٹس نارمل آئیں۔ لیکن عائشہ کی طبیعت تھی کہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ہم نے زینب کا روحانی علاج کروانے کا سوچا اور والد صاحب نے امام مسجد سے بات کی اور یہ سارا واقعہ انہیں بتایا۔ امام صاحب نے یہ سارا واقعہ اپنے استاد صاحب سے بیان کیا جو کہ روحانی عملیات کے ماہر تھے۔ جیسے ہی وہ گھر تشریف لائے، گھر کے اندر قدم رکھتے ہی انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کچھ ایسا ہے جو بہت زیادہ بھاری ہے۔ پھر انہوں نے کچھ عملیات اور قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا جن سے زینب کی حالت اور زیادہ بگڑنے لگی۔ اچانک زینب کی حالت غیر ہوئی اور اس میں سے ایک بھاری بھرکم آواز آنے لگی۔ یہ آواز سن کر ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے لیکن قاری صاحب کے استاد صاحب نے اپنا عمل جاری رکھا۔ اب وہی بھاری آوازیں چیخوں میں تبدیل ہونے لگی، ایسی خوفناک چیخیں جنہوں نے پورے کا پورا گھر ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن قاری صاحب پر ان آوازوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنا کلام جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک وہ چیخیں، وہ آوازیں بند ہو گئیں اور ہر طرف سکوت طاری ہو گیا۔ قاری صاحب نے کہا، وہ جو بھی چیز تھی اب وہ جا چکی ہے، لیکن 40 دن تک روزانہ آپ لوگوں کو گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اور قاری صاحب نے پانی بھی دم کر کے دیا جو کہ گھر کی تمام دیواروں پر چھڑکنا تھا۔ ہم نے 40 دن تک ویسا ہی کیا جیسا قاری صاحب نے کہا تھا۔ اس کے بعد زینب بالکل نارمل ہو گئی اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا۔